اگر آپ ڈر رہے ہو کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، کہ جس کو آپ ڈریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نا تو مجھ پہ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دے گا۔ اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں، کبھی دوستوں کے اندر، کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نا اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں فنکاری۔ کتنا بڑا فنکار ہے کہ مسلمان کو اب آیت سناتے ہوئے آپ ڈر رہے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ معاملہ بہت بگڑ چکا ہے۔ یہ اپنی فنکاریاں، کوئی بھی مسلمان قرآن سناتے ہوئے یا قرآن سنتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ اور یہ کس طرح کی مثال دے گا آپ کو میں بتاؤں، یہ صرف اپنے ماننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نبی کی گستاخیاں کرو۔ آپ یہ کہو کہ نبی مر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کسی چیز کا مالک نہیں، نبی کو غیب کا علم نہیں، یعنی اس طرح روکھے ترجمے جو اپنے انداز سے کرنا چاہتا ہے وہ کرو۔ جو معاشرتی لحاظ سے یا لغت کے لحاظ سے بادب ترجمے کیا جاتے وہ نہ کرو جناب۔ آپ یوں کہو کہ نعوذ باللہ نبی مر گئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں۔ اب اس طرح ترجمے ابھی بتائیں گے نا لوگ آپ پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اب جو آیت پیش کر رہا ہے یہ ہر آئے دن یہ جو علم غیب کو نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی وہ پیش کرتے ہیں اور ہم اس کی تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آئے دن آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن کس فنکاری کے ساتھ پیش کرنا جناب، ڈر رہے ہوں۔ یہ صرف فنکاری ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔ علمی کتابی ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ آیت مسلمان پڑھتے ہیں، اس کی تشریح بتاتے ہیں۔ جو علم غیب کو نہیں مانتے وہ بار بار اپنی محافل میں ممبروں میں یہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، تب تک کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا گستاخی کا۔ لیکن کیونکہ فنکاری کرنی ہے نا تو وہ آپ دیکھ لیں فنکاری۔ یہ سنیں جی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ یعنی کہ بس یہ آیت ہے جناب کہ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کا اختیار نہیں ہے تو دوسرے کو نفع دینا تو بڑی بات ہے نا۔ اس کا جھوٹ اسے آگے پڑے گا نا، خود ہی ظاہر ہو جائے گا کہ قل لا املک، کہ میں خود مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ چاہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آگے خود ہی کہے گا ولو کنت عالم الغیب، اب یہاں بھی متکلم کا صیغہ ہے اور آگے بھی متکلم کا صیغہ ہے، وہاں ترجمہ یہ کرے گا جناب میں خود علم غیب جانتا۔ تو اب یہاں اگر ترجمہ کر لیتے یہی ترجمہ جو آپ نے آگے کیا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں خود اپنی ذات کے لحاظ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہیں؟ آپ علیہ السلام 10 صحابہ کو جو عشرہ مبشرہ ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اگر آپ خود مالک نہیں تو آپ نے ان کو کیسے فرمایا؟ اور یہ عطا اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود مالک نہیں ہیں تو انہیں جنتی نوجوانوں کو سردار کیسے آپ فرما رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو آپ اپنی جان کے مالک نہیں تو انہیں کیسے سرداری عطا فرما رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، اور اس کے خود ہی آگے ترجمے کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فراڈ کرتا ہے، علمی کتابی نہیں ہے۔ آپ نے ایک حصے کا ترجمہ کیا کہ میں مالک نہیں ہوں،
اور اگلے حصے کا ترجمہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ خود غیب نہیں جانتا. تو یہاں بھی اگر آپ خود کر لیتے، چونکہ احادیث کثیر تعداد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا ہے. اگر آپ بخاری پڑھ لیں اور اگر آپ مسلم پڑھ لیں تو آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 7258. آپ علیہ السلام فرمایا ان اللہ زوال الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے. فرائیت مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور وہاں تک میری امت کی بادشاہی ہوگی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سألت ربی، پھر میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی اللہ میری امت پر کبھی قحط نہ آئے، یہ آپس میں دشمن بن کے نہ لڑیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا خزانے عطا فرمائے. لیکن چونکہ اس نے گستاخی سکھانی ہوتی ہے، بے ادبی سکھانی ہوتی ہے، اسے جناب آپ اگر کسی کو یہ آیت سنائیں تو یہ ہو جائے گا. آگے دیکھیں کس طرح اپنے ہی جال میں پھنستا ہے. اور ابھی یہ بات کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا. عالم الغیب واحد متکلم کا صیغہ ہے. اب یہاں ترجمے سے کیا گیا؟ خود غیب جان لیتا. اب خود تو یہاں تھا نہیں، کیونکہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. اس لیے اس نے خود کا ترجمہ کیا اور مفسرین نے بھی خود کا ترجمہ کیا. اور وہاں بھی مفسرین نے خود کا ترجمہ کیا لا املکو، کہ میں خود مالک نہیں ہوں اللہ ماشاء اللہ، مگر اللہ چاہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو وہاں خود کا ترجمہ نہ کر کے اس نے خیانت کیا ہے. اگر وہاں خود کا ترجمہ کر لیتا، اگر کسی کے سامنے آپ سنائیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خود میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ عطا فرمائے، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ مسلمانوں کو یہ آیت نہ بتائیں؟ بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہوگی کہ میں خود نہیں جانتا اور نہ میں کسی چیز کا خود مالک ہوں، ہاں اللہ چاہے. تو اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. یہ علمی کتابیں نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کو، اس شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. جناب اگر آپ آیت یوں پیش کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اس آیت کو کتنی مرتبہ لوگوں نے پیش کیا ہے، بار بار پڑھی جا رہی ہے، لیکن کس طرح فنکاری دیکھیں آپ. ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہم اس طرح اس نے پہلے بھی جھوٹ باندھے ہیں. میری ویڈیو 905 نمبر، اس میں نے دکھایا کہ اس نے کہا کہ یہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بخود علم غیب حاصل کر لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے بغیر، اللہ کہتا ہے کہ بغیر خود حاصل کر لیتے ہیں. پھر ہم نے جب اس کی پکڑ کی، اب پھر جناب یہ نہیں ہے بریلوی، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود غیب جانتے ہوتے ہیں. اس میں نے واضح کیا ہے 905 نمبر، اس کا 96 97 98 99 5 جھوٹ جو اسی پہ علم غیب پر ہیں. علماء اہل سنت کی میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں تھوڑا علم تھا، پھر جیسے قرآن پاک علم بڑھتا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم بڑھتا گیا. شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی علم آپ کا بڑھتا گیا درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا علم. اگر بعد میں آپ نے وہ قیامت کے حالات بتائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا. اس طرح بہت ساری روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم درجہ بدرجہ بڑھتا رہا. اور آگے اس طرح جو جھوٹ بول رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، اللہ نے سکھایا ہے. مزید اس کی میں آپ کو تفصیل کروں گا، ذرا تھوڑا اس کو آپ سن لیں. ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا نہیں، پہلے جھوٹ بولتا تھا، سب کچھ مل گیا. یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. بخاری شریف میں حدیث ہے 92
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا بہت ساری چیزوں کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے. قال رجل، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، من ابی، میرے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام ہے حذافہ ہے. فقام آخر، دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، بیچ میں کوئی اسی وحی کا نزول نہیں ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور ہر بار آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا. بہت ساری ایسی روایات آپ کو ملے گی کہ آپ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا. جس طرح 2311 نمبر حدیث بخاری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مال کے لیے آپ نے اس کو رکھوالی کے لیے بھیجا تھا. تو اس نے دیکھا کہ رات کو ایک چور آیا اور کچھ چیزیں لینے لگا، تو آپ نے اس کو پکڑ لی. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو. صبح ہی آپ علیہ السلام فرمایا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ معافی تلافی کی. اس نے کہا میرے بچے چھوٹے تو میں نے چھوڑ دیا. فوراً آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ رات کو آئے گا. بیچ میں وحی کا نزول نہیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سورہ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو گھٹانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اچھا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. ما کانا و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا. تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی اتائی کا. ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا. جناب اعلیٰ حضرت پر ہٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے. بھائی آپ علمی کتابی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ مسلم شریف آپ نے نہیں پڑھی؟ یہی الفاظ مسلم شریف میں ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن اخطب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. آپ نے علم غیب کی باتیں بتائیں ظہر تک. پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ نیچے اترے، نماز پڑھا کے پھر آپ علیہ السلام پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے. پھر عصر کی نماز کے لیے آپ نیچے تشریف لائے، پھر نماز پڑھا کے پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. مغرب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز فاخبرنا، آپ علیہ السلام نے ہمیں خبر دی بما کان و بما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا تھا جو کچھ ہوگا آپ علیہ السلام نے سب کچھ بتایا. اعلیٰ حضرت کی بات آپ کرنے والے پہلے اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے کہاں سے لیا ہے؟ ما کان و ما یکون، یہ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں، یہ تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ما کان جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بتایا. فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، صحابی رسول کہتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا عالم سب سے بڑا حافظ وہ ہے جنہوں نے اس بات کو یاد رکھا. یہ ہے جناب مسلم. آپ کہتے ہیں میں علمی کتابی ہوں. اعلیٰ حضرت بات کرنے سے پہلے آپ اپنا منہ دھو لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں. اگر آپ پڑھ لیتے سامنے کتاب مسلم ہے، اس میں ما کان و ما یکون کا ذکر ہے. ما کان و ما یکون. دولت المکیہ کے اندر جو انہوں نے علم الغیب کے اوپر کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ. کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈفرنس ہے، لیکن جب ڈفرنس پوچھے کہ جو اتنا بڑا ڈفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا. تو جیسے آپ یہ بات کریں کہ آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں، آپ تو بڑے گستاخ ہو گئے. ناپا تو آپ نے خود ہے، آپ نے کہا کہ سمندر اور قطرے کا فرق ہے، تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا. ناپا تو آپ خود ہے. میں کہتا ہوں یہ اپنے آپ کو علمی کتابیں کہتے سے شرم آنی چاہیے. یہ بخاری شریف ہے، یہ جو مثال دے رہا ہے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 4727 4727 جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی پر تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ تو وہاں ایک چڑیا نے سمندر سے چونچ سے پانی لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا آپ کا اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں دریا کا پانی لیا ہے. یہ بخاری ہے جناب، بخاری میں یہ ہے کہ چڑیا نے جتنا چونچ میں لیا ہے نا. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میرا آپ کا تمام مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں سمندر اللہ کا علم اور ہمارا علم یہ جو چونچ میں جتنا پانی لیتے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے یہ ہے بخاری. اور اتنا بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی، اس کو گنا نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم متناہی محدود ہے.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کیا ہے؟ عطا، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کیا ہے؟ وہ ذاتی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، ذاتی ہونا عطائی نہ، یہ فرق تھوڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، مثلا قیامت کے وقوع کا علم نہیں تھا، تو کیا اللہ کے بارے میں ایسی بات ہوگی؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم درجہ بدرجہ اوپر آیا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو کافی سارے فرق ہیں جناب۔ اگر آپ پڑھ لیتے بخاری شریف تو آپ کو معلوم ہو جاتا، چڑیا اور دریا اور سمندر، یہ حدیث آپ پڑھ لیں 47-27، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کس طرح فنکاری کر رہے ہیں، صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو گھٹانے، آپ کی شان کو گھٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ایسے جہلمی چھوکرے کتنے آ جائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو آپ کی محبت میں آپ کی شان بڑھائے گا اور بیان کرے گا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا۔ فوراً گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی، میں خود غیب جان لیتا ہوتا۔ بھائی آپ پہلے وہاں بھی اگر یہ ترجمہ کرتے، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت کا ترجمہ تم واحد متکلم کا جو ترجمہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یا عالم واحد متکلم کا، یا تم خود کا لفظ بڑھا رہے ہو، تو وہاں کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ اگر وہاں بڑھائے گا تو اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ جناب یہ دیکھیں، ایک ہی آیت کا ترجمہ مختلف کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فنکاری کر رہا ہے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جس طرح عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پریگنینسی نہ ہو جائے، اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی، اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہ کر دے۔ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فارمولہ لگائے اور آگے رزلٹ نکلے، نہیں، یہ بھی اس کا جی فنکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو علم عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لائیو بتایا، بیچ میں کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 1246، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اخذ الرایۃ زید فاصیب، زید نے جھنڈا اٹھایا۔ غزوہ موتا کی بات ہے، آپ علیہ السلام لائیو کمنٹری کر رہے ہیں غزوہ موتا کی کہ اس وقت لڑائی جاری ہے اور جھنڈا ہے زید کے پاس۔ ثم اخذ، یعنی وہ شہید ہو گیا، اور پھر اب جھنڈا اٹھایا جعفر نے، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے وہ جھنڈا اٹھایا، فاصیب، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے یہ پانی جاری تھا۔ ثم آپ علیہ السلام فرمایا اخذہا خالد بن ولید، اب اس جھنڈے کو خالد بن ولید نے اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، بیچ میں کسی وحی کا نزول نہیں ہوا، یہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو محبوب آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس طرح کمپیٹنسی ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی جناب۔ آپ علمی کتابی بنیں، آپ بخاری کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ مسلم کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اس طرح فنکاریاں کر کے آپ کتنی دیر تک لوگوں کو گمراہ کریں گے؟ نہیں جناب۔ اگر تم فرماؤ میں غائب جان لیتا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میں تو بہت خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتا ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ بالکل نیچرل چیز ہے، اگر ایک شخص کو یہ پتا چل جائے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور فلاں روڈ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کراس کروں گا تو ایک ٹریلا مجھے نیچے دے دے گا، تو وہ تو نکلے گا نہیں، اپنا راستہ بدل لے گا۔ واقعی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جی جناب، اگر مستقبل کا پتہ چل جائے تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اگر غیب جان لیتا ہوتا تو میں خیر کثیر جو ہے وہ حاصل کرتا۔ تو کیا آپ علیہ السلام نے خیر کثیر حاصل نہیں کیا؟ اللہ کا فرماتا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مستقبل کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمارے بخاری شریف میں 2311 نمبر روایت ہے کہ وہ چور جو کل رات کو آیا تھا دوبارہ آئے گا، تو آپ الرٹ ہو گئے۔
پھر دوسرے دن آگے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تو اس نے معذرت کی کہ میرے چھوٹے بچے، آپ علیہ السلام فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا، اور تیسری رات آیا، آپ علیہ السلام تو مستقبل کی بات بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے، ان سے بچنا، دجال آئے گا اس سے بچنا، اتنا وہ شریر ہوگا، اس طرح ایمان برباد کرے گا، تو یہ کس نے بتایا ہے؟ مستقبل کے بارے میں آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ایمان کو بچایا کہ آپ نے ایمان اس طرح اپنا بچانا ہے۔ تو کہتا اگر کسی کو پتا ہوتا تو پتا تو ہے پھر آپ علیہ السلام کو، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے، آپ نے اپنے ایمان کو نہیں گنوانا، دجال کے چنگل میں نہیں آنا، تو آپ علیہ السلام نے تو بتا دیا، تو معلوم ہو کہ آپ کو خیر کثیر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور آپ مستقبل کی باتیں بھی آپ علیہ السلام نے بتائیں تاکہ مسلمان اس میں نہ پڑیں۔ کتنی روایات ہیں اس بارے میں، آپ پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے عورتوں کے کپڑے جو ہے نا وہ لباس تنگ نہیں ہونے چاہیے، باریک نہیں ہونے چاہیے، اس طرح ان کو عذاب ہوگا۔ یہ کس نے بتایا؟ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کس نے بتایا؟ مرزا صاحب آپ علمی کتابی نہیں ہیں، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشخبری دینے والا جنت کی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر، اور 295C سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے۔ تو سر جس ملک میں، جس قوم کے سامنے، جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکیں تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا، جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیں ڈرامے، پہلے میں نے بتایا کتنی بار یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس نے اپنی فنکاری کرنی ہے جناب۔ ایسی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نبی کو نہیں مانا جس طرح ماننا چاہیے۔ مسلمان تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے آپ کی جانیں قربان کر رہے ہیں، ختم نبوت پر جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے ابھی مانا ہی نہیں۔ کیسا یہ انسان ہے، کتنا بڑا یہ شریر انسان ہے کہ جو مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کی، دن رات اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن جناب کیونکہ اپنا ایک دکان جو چلانی ہے، اپنے آپ کو الگ جو کر رہا ہے، بھائی قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی طرح نہیں پڑھتے سنتے ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ نہیں جانتے تھے، نبی علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں تھے، خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو کسی اور کو کیا فائدہ دیں گے، اس طرح نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان ہے کہ آپ خود نہیں مالک کسی چیز کے، ہاں اللہ جو اللہ نے چاہے، اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے، خزانے عطا فرمائے ہیں، کوثر عطا فرمایا ہے۔ آپ جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہیں گھٹا سکتے۔ آیت نہیں کہتا جناب نبی علیہ السلام کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یہ کہیں کہ نبی مر گئے، یہ ترجمہ کرو، اس طرح ترجمے نہیں کریں گے ہم ادب والے ہیں۔